اور محبت دیکھیں کہ ایک دفعہ مال غنیمت آتا ہے تو اس میں کچھ کپڑے آتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کپڑے جو ہیں نا، یہ حضرت حسنین کریمین کی حیثیت اور ان کے مقام کے مقابلے میں نہیں ہے، تو ایک گھڑ سوار کو بھیجتے ہیں کہ جا کے یمن سے ایک اعلیٰ قسم کی پوشاک اور کپڑے لے کے آؤ، اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے لیے، اور ان کو آ کے پہنائے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حضرت حسنین کریمین کو دیکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت اور باوقار کپڑے پہنے ہیں، تو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب میرا دل خوش ہوا ہے، میرے دل میں اب ٹھنڈک پڑی ہے۔ یہ نفرت کرنے والے اور نفرت پھیلانے والے جن کی دکانداری چلتی ہے اسی پہ، وہ آپ کو کبھی یہ واقعات نہیں بتائیں گے۔ اب حضرت حسنین کریمین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ان کی بہن کا گھر ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ خلافت آتا ہے وہ تو ان کے خالو کا گھر ہے، نہیں سمجھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دو گھر والیاں حضرت فاطمہ کی بہنیں ہیں، تو خالہ کا گھر ہوا۔ آج ہماری اردو میں بھی جس بندے کو کہنا ہو نا کہ تو آنا جانا کرتا ہے، تو ہم اس کو اردو میں بھی کہتے ہیں تو نے خالہ کا گھر سمجھا ہوا ہے اس کو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ خالو امیر المومنین ہیں، اور یہ خالہ کا گھر ہے، اور محبت یہاں پر بھی اتنی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہم اکٹھے عمرے پہ چلتے ہیں، اور عمرے کا سفر ایک یادگار سفر اور ایک محبوبانہ سفر ہوتا ہے، انسان جس کے ساتھ بھی کرے۔ تو کہا کہ ہم اکٹھے عمرے پہ چلتے ہیں۔ اب عمرے پہ جانے کے لیے جب نکلے تو راستے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ خالو جان آپ چلیں، ہم نے پیچھے اطلاع کر دی ہے، آپ عمرے پہ چلے جائیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب اکٹھے نکلے تھے تو اکٹھے ہی جائیں گے۔ 3-4 مرتبہ کئی دن جب گزرتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فاقہ نہیں ہوتا، لیکن پھر کہتے ہیں کہ چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نہیں جاتے، آخر میں واسطہ دیتے ہیں اپنی نسبت کا، کہ میں اپنی نسبت کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ عمرے پہ چلے جاؤ۔ تو چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر عمرے پہ جاتے ہیں۔ جب عمرہ کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، راستے میں پھر حضرت علی سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت حسین اب جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو عمرے پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے واسطہ ایسا دیا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی محبت کو جانتے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں۔ اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت حسنین کریمین قبرستان کو فتح کرتے ہیں۔ ان کی خلافت کے اندر یہ واقعات کہاں گئے پھر؟ بس کچھ واقعات آج کل کے ملا آپ کو سنا دیتے ہیں، اور یہ خلفائے راشدین کے واقعات نہیں سنائے جاتے تاکہ ان کی محبت، آپس میں جو بھائی چارہ تھا اس کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا۔ ڈائریکٹ پھر جو ہے وہ آپ کو شہادت پہ لے چلتے ہیں، اور پھر شہادت کی باتوں کے اندر بھی اللہ معاف کرے ایسی ایسی چیزیں پھر اتنی جرت کے ساتھ صحابہ کو پھر تبرہ بازی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، وہ تو ایک ہی گھرانہ ہے، ایک والد اور اولاد کی کیا محبت ہوتی ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا چند ماہ کا زمانہ خلافت ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 19 سال کا تعلق ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو صلح ہوتی ہے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حسنین کریمین کے ساتھ جو محبت ہے وہ الگ ہی واقعات ہیں۔ بس آپ کو ان چیزوں کے اندر لگایا گیا ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے اندر یہ باتیں تھیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ صحابہ پر تبرہ بازی کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ حالانکہ میں نے پچھلے جو میں بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس پہ میرے والد صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، آپ نے غور سے سنا ہوگا کہ ہمارے لیے تو ایک آنکھ صحابہ ہیں اور ایک آنکھ اہل بیت ہے۔
اہل بیت کو چھوڑتے ہیں تو ہم کانے ہوتے ہیں، صحابہ کو چھوڑتے ہیں تو ہم کانے ہوتے ہیں، ہمیں تو دونوں کی ضرورت ہے۔ اور جو ان کے اوپر شک کرتا ہے، ان کی محبت میں، ان کے ایمان میں، وہ خود ایمان سے ضائع ہو جاتا ہے۔